بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل اسلامک ہسٹری کے چینل میں دولت عثمانی کی داستان کیے ہوئے ہیں جاری۔ اس کی آج 80 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ دستور، لیکن یہ دستور بھی جس کی روح سے کریٹ کے مسلمانوں کے بتیرے حقوق جو انہیں اصل پہلے تھے تلف کر دیے گئے تھے۔ عیسائیوں کی تشفی کا بحث نہ ہوا اور انہوں نے یونان سے اس الحاق کے لیے پھر کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ 1877 میں جب روس اور دولت عثمانی کے درمیان جنگ چھڑی تو کریٹ کے عیسائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ پہلے ایک کمیٹی قائم کر کے انہوں نے باب علی سے حکومت خود مختاری کا مطالبہ کیا اور پھر باب علی کی انکار پر برلن کانگریس میں دولت عظمہ کے سامنے اپیل پیش کر دی۔ دولت عظمہ نے اس اپیل کے جواب میں صرف یہ وعدہ کیا کہ قانون عضوی کے اصلاحات میں اضافہ کر کے انہیں پوری پابندی کے ساتھ نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق برطانوی سفیر کی وساطت سے قانون عضوی میں اضافہ کر کے معاہدہ ہیلپا مرتب کر دیا گیا۔ اس معاہدہ کی روح سے محکمہ عدالت سیگا انتظامی سے علیحدہ کر دیا گیا ایک مجلس عمومی جنرل اسمبلی تجویز ہوئی، جس کے ارکان میں 49 عیسائی اور 31 مسلمان رکھے گئے۔ جزیرہ کے ملکی باشندے یعنی عیسائی سرکاری عہدوں کے لیے زیادہ مستحق قرار دے دیے گئے اور سرکاری زبان اسمبلی اور عدالت دونوں میں یونانی قرار پائی۔ مالگزاری کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ پبلک ورکس کے لیے کافی روپیہ بچ سکے۔ کاغذی سکوں کا اجرا روک دیا گیا اور پریس کو آزادی دے دی گئی۔ چند دنوں کے لیے ان شورش پسندوں کی زبان بندی تو ہو گئی، لیکن ان کا اصلی مقصد یعنی یونان سے الحاق ابھی تک حاصل نہ ہوا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے پھر ہنگامہ برپا کر دیا۔ معاہدہ ہیلپا کے روح سے کریٹ میں دستوری حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کی فرقہ وارانہ کشمکش موقف ہو گئی اور بجائے اس کے پارلیمنٹری جنگ خود عیسائیوں میں شروع ہو گئی جو مجلس عمومی میں اکثریت رکھتے تھے۔ اس جنگ میں ملکی مفاد کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا اور عیسائیوں کی مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کو شکست دے کر سرکاری عہدے اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئی۔ مالیات کا نظام درم برم ہونے لگا۔ جس پارٹی کو شکست ہوتی وہ موجودہ گورنر جنرل کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتی اور قسطنطنیہ میں گورنر جنرل کے دشمنوں سے مل کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اس جنگ میں قدامت پسند کنزرویٹو پارٹی کو 1899 میں شکست ہوئی اور اس کے لیڈروں نے ہتھیار سنبھال کر پہاڑوں کی راہ لی۔ اگرچہ اس معاملہ کو مذہبی عناصر سے کوئی تعلق نہ تھا، تاہم حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ دونوں فریقوں کے مذہبی جذبات جلد ظاہر ہو گئے اور جزیرہ میں قتل و غارت کا ہنگامہ پھر برپا ہو گیا۔ اس سے پیشتر کے دو شورشوں میں غلبہ عیسائیوں کو حاصل ہوا، مگر اب کی بار مسلمان غالب آئے۔ باب علی نے ہنگامہ فروغ کرنے کے لیے ایک فوجی گورنر کریٹ کو روانہ کیا اور وہاں فوجی قانون جاری کر کے ایک فرمان کے ذریعے معاہدہ ہیلپا کی بعض اہم دفعات کو منسوخ کر دیا گیا۔ مثلا مجلس عمومی کے انتخاب کا طریقہ بدل دیا گیا، اس کے ارکان کی تعداد کم کر دی گئی اور محصول درآمد برآمد کی آمدنی جو اب تک قسطنطنیہ اور کریٹ کے خزانوں میں تقسیم ہوتی آئی تھی، کل کی کل باب علی میں طلب کر لی گئی۔
اس کے بعد جدید نظام کے مطابق جو انتخاب ہوئے اس میں عیسائیوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ 5 سال تک کریٹ میں مسلمان والیوں کی حکومت رہی۔ 1894 میں باب علی نے دولہ عظمیٰ کی تاریخ پر ایک عیسائی کرا تھیوڈوری پاشا کو کریٹ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عیسائی اب مجلس عمومی میں شرکت کرنے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن بہت جلد مالیات کا مسئلہ نئی دشواریوں کا سبب بن گیا۔ باب علی نے ان رقوم کی واپسی سے انکار کر دیا جو پچھلے حکاموں کے دوران میں کریٹ کے خزانے سے نکال کر قسطنطنیہ منتقل کر دیے گئے تھے۔ کرا تھیوڈوری پاشا حالات کو درست نہ کر سکا، اس کے لیے باب علی نے اسے واپس بلا لیا۔ اس پر عیسائیوں میں سخت براہمی پیدا ہوئی، لیکن اس واقعہ سے قبل ہی انجمن اصلاح کے نام سے ایک جماعت انہوں نے قائم کر لی تھی۔ اس انجمن کی ابتدا دراصل یوں ہوئی تھی کہ چند شخص خوردہ لیڈروں نے جو پارٹیوں کے گزشتہ کشمکش میں قوت اور اقتدار حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے پہاڑوں میں ایک مسلح جماعت تیار کی تھی۔ کبھی کبھی اس جماعت کو بعض ترک سپاہیوں سے لڑنے کی نوبت آتی اور ان آویزشوں میں اس سے ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہزاروں مسلح عیسائی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1896 تک اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ داموس کے اہم شہر کا محاصرہ بھی کر لیا، مگر خانہ جنگی پھر شروع ہوئی۔ دولہ عظمیٰ نے دباؤ ڈال کر باب علی سے چند خاص مراحت اس شورش کو فروغ کرنے کے لیے منظور کرائے۔ چنانچہ معاہدہ حلفہ اثر نو نافذ کر دیا گیا۔ ترکی فوجیں واپس بلائی گئی، مالی مدد کا وعدہ کیا گیا اور ایک عیسائی گورنر جنرل مقرر ہوا۔ عیسائی لیڈروں نے معاہدہ حلفہ کی بنا پر اصلاحات کا ایک نظام مرتب کیا جسے دولت عظمیٰ کی سفارش سے باب علی نے منظور کر لیا۔ اس درمیان میں ایک قومی تحریک یونان میں شروع ہو گئی تھی جس کی ایک شاخ نیشنل سوسائٹی کے نام سے 1894 میں قائم کی گئی تھی۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ بھی تھا کہ کریٹ اور یونان کے لحاق میں مدد دی جائے، لیکن اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ مقدونیہ کے اصول کے لیے ترکی سے جنگ کی جائے۔ اس کو اپنی تدبیروں کی کامیابی کے لیے کریٹ کے عیسائیوں کی حالت جو 1896 کی اصلاحات سے بھی غیر مطمئن ہو رہے تھے بہت کارآمد معلوم ہوئی۔ چنانچہ اس نے اپنے گماشتے کریٹ میں بھیجے اور اسلحوں کی ایک کثیر تعداد وہاں پہنچائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1897 کی ابتدا ہی میں عیسائیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ فروری 1897 میں کینیا میں جنگ شروع ہوئی اور باغیوں نے یونان سے لحاق کا اعلان کر دیا۔ اب نیشنل سوسائٹی کا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تمام یونانیوں نے ان باغیوں کی حمایت میں مظاہرے شروع کر دیے۔ ایتھنز میں ان کا جوش اور خروش سب سے زیادہ تھا۔ حکومت یونان جو اب تک دولہ عظمیٰ کے مصالحہ کے نام پر اہل کریٹ کو عملاً کوئی مدد نہ دے سکتی تھی، اس قومی جوش سے اپنی مجبوری کا اعلان کر کے آگے بڑھی اور 10 فروری 1897 کو بادشاہ کے منجلے لڑکے شہزادہ جارج کو جنگی جہازوں کے ساتھ روانہ کیا اور پھر 3 روز بعد کرنل واسوس کی سرکردگی میں ایک یونانی فوج کریٹ پہنچ گئی۔ حکومت یونان کا یہ فعل گویا سلطنت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان تھا۔ دولہ عظمیٰ کے نزدیک یہ جنگ اس وقت مناسب نہ تھی، لہذا انہوں نے فوراً اپنے جنگی جہاز اور فوجیں کریٹ روانہ کی اور کینیا پر قبضہ کر کے دونوں فریق کو صلح پر مجبور کیا، لیکن کریٹ کے باغیوں کو اصلی قوت ایتھنز سے پہنچ رہی تھی اور ایتھنز باب علی سے صلح کے لیے تیار نہ تھا۔ حکومت یونان نے دولہ عظمیٰ کے پیش کردہ شرائط صلح منظور نہیں کیا اور کریٹ کے عیسائیوں کی حمایت سے دستکش ہونے یا وہاں سے اپنی فوجیں ہٹانے سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک خود اہل کریٹ کو اپنے وطن کے مستقبل کی نسبت استشارہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دے دی جائے۔ باغیوں کے لیے شاہ کافی تھی، انہوں نے بھی ہتھیار رکھنے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف دولہ عظمیٰ کے جہازوں نے کریٹ کے بندرگاہوں پر
قبضہ کر کے پورے جزیرہ کی ناکہ بندی کر دی اور ایک اعلان اس مضمون کا شائع کیا کہ آئندہ یہ جزیرہ دولے یورپ کے سایہ عاطفت میں رہے گا اور اس کی حکومت خود اختیاری کی ضامن ہوگی۔ تاہم کریٹ کی ناکہ بندی اور دولے یورپ کا یہ اعلان یونان دولت علیہ کی جنگ کو نہ روک سکا۔ نیشنل سوسائٹی نے اہل یونان کو تصریحات ملکی کی جو شراب پلائی تھی اس کے نشہ سے وہ بدمست ہو رہے تھے۔ یونانیوں نے سرحد عبور کر کے مقدونیہ کے بعض علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ باب علی کے لیے مدافعت ناگزیر تھی۔ چنانچہ 7 اپریل سن 1897 کو ادھر سے بھی اعلان جنگ ہوا۔ عثمانی فوجیں حال ہی میں جرمن افسروں کے زیر نگرانی اعلیٰ تربیت اور تنظیم حاصل کر چکی تھی، جس کے باعث ان کی قوت یونانی فوجوں سے بڑی ہوئی تھی، زیادہ تھی۔ ترکوں کے پہلے ہی حملے میں یونانیوں کا نشہ حیران ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر میدان جنگ سے بھاگے۔ 1 مہینے کے اندر اس جنگ کا، جس کے لیے یونانی اس درجہ سے قرار تھے، خاتمہ ہو گیا۔ ترک ان کا پیچھا کرتے ہوئے تسلی میں داخل ہو گیا اور قریب تھا کہ ایتھنز پہنچ جائیں، مگر عین اسی وقت دولہ عظمیٰ کی مزاحمت نے حزب دستور قدیم ترکوں کی راہ لی اور 20 مئی کو انہیں مجبوراً ایک عارضی صلح کے لیے راضی ہونا ہی پڑا۔ دسمبر میں اس عارضی صلح کو مستقل کر دیا گیا۔ یونان کو تسلی کے ایک حصہ سے جو سلطنت عثمانی کی سرحد پر واقع تھا دستبردار ہونا پڑا۔ علاوہ بر اس پر تخمینہ 40 لاکھ پاؤنڈ توان جنگ بھی عائد کیا گیا۔ ترکوں نے اس کے بعد تسلی کو خالی کر دیا، لیکن یہ جنگ یونان کے لیے خواہ کتنی ہی نقصان رساں ہو رہی، کریٹ کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔ دولہ عظمیٰ کی جمعیت سے جرمنی اور آسٹریلیا ہنگری کی ذاتی مسالہ کی بنا پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تاہم انگلستان، اٹلی، روس اور فرانس نے متفقہ طور پر دباؤ ڈال کر باب علی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کریٹ سے عثمانی فوجیوں اور ترکی عہدیداروں کو واپس بلا لے اور محض خراج قبول کرنے پر قناعت کرے۔ اس کے بعد 21 دسمبر سن 1898 کو انہوں نے یونان کے شہزادہ جارج کو بلا کر 8 سال کے لیے کریٹ کا ہائی کمشنر مقرر کر دیا۔ ایک جدید دستور حکومت مرتب کیا گیا جس پر 1905 تک کامیابی کے ساتھ عمل درآمد ہوتا رہا، لیکن 1905 میں کریٹ کے عیسائیوں نے پھر شورش برپا کی اور یونان سے اتحاد کا مطالبہ اثر نو پیش کر دیا۔ شہزادہ جارج کی تقریر سے ان کو یقین تو ہو گیا تھا کہ دولہ عظمیٰ اس الحاق کے حامی ہیں، کیونکہ یونان کی شاہی خاندان کے ایک فرد کے ہائی کمشنر مقرر کرنے کی معنی ہی میں یہ ہے کہ یونان اور کریٹ کا الحاق پیش نظر ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ شہزادہ کی آمد کے بعد بھی سالوں گزر گئے اور یہ مقصد حاصل نہ ہوا، ان میں بے چینی پیدا ہوئی اور 1905 میں وینزولاس کی سرکردگی میں انہوں نے علم بغاوت بلند کر کے یونان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ دولہ عظمیٰ کو پھر مداخلت کا موقع ملا۔ شہزادہ جارج نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور شاہ یونان نے دولہ عظمیٰ کی اجازت سے زیمنس نامی ایک یونانی کو ہائی کمیشن مقرر کر دیا۔ 3 سال تک دولہ عظمیٰ کے فوجی دستے قیام امن کے خیال سے کریٹ میں مقیم رہے، لیکن زیمنس کے حسن انتظام نے ان کی ضرورت باقی نہیں رکھی اور 1908 میں وہ واپس بلا لیے گئے۔ 1908 میں جب بلغاریہ نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا اور نوجوان ترکوں کے انقلاب کے بعد آسٹریلیا نے بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، تو کریٹ نے پھر الحاق کا مطالبہ پیش کر دیا اور ایک عارضی حکومت قائم کر کے وزیر الوصف کو وزیر عدالت اور امور خارجہ مقرر کیا۔ دولہ عظمیٰ نے باضابطہ طور پر اس عارضی حکومت کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن عملاً اس سے تعلقات قائم کر لیے۔ چند ہی سالوں میں یونان اور کریٹ کا باضابطہ الحاق بھی عمل میں آ گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے ایک اور صوبہ دولہ عظمیٰ کی سرپرستی میں آزاد کر دیا گیا۔ کریٹ کی آزادی بھی دولہ عظمیٰ کی اسی حد تک کی رہنے منی تھی۔
جس حد تک یونان کی، اگرچہ کریٹ کے معاملہ میں ان مغربی حکومتوں نے باغیوں کی حمایت علانیہ اس طرح نہیں کی جس طرح یونان کی تھی، یہ احتیاط کسی خوش نیتی پر مبنی نہ تھی، بلکہ خطرہ یہ تھا کہ علانیہ مدد کرنے سے دولت عثمانیہ سے جنگ چھڑ جائے گی، اور چونکہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری ان کی جمعیت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور جرمنی کے استعماری مقاصد اسے روز بروز دولت علیہ سے زیادہ قریب لاتے جا رہے تھے، اس لیے جنگ میں خود مغربی حکومتوں کا باہمی مقابلہ ہو جانا بیت العز قیاس تھا۔ یہ وہ خطرہ تھا جس کے لیے باغیان کریٹ کے علانیہ مدد سے اجتناب کیا جا سکتا تھا، خصوصاً جب مقصد ایسی مدد کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں دخل دینے کے لیے دولت عظمیٰ کو کسی خاص علیہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عیسائی رعایا کی حقوق کا تحفظ، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ہر مداخلت کے لیے کافی عذر ہو سکتا تھا۔ تمام یورپین حکومتوں نے اپنی جگہ یہ فرض کر لیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں عیسائیوں کے ساتھ بے انتہا مظالم ہو رہے ہیں، اور ان مظالم کی تدارک کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ عیسائیوں کو دولت علیہ کی فرمانروائی سے آزاد کر دیا جائے اور ان کی خود مختار حکومتیں قائم کر دی جائیں۔ یونان، سربیا، بلغاریہ، رومانیہ، کریٹ، یہ تمام صوبے اسی مقصد کے متحد دولت عظمیٰ کی سرپرستی میں سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ اب صرف 2 علاقے رہ گئے تھے جن میں عیسائیوں کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ تھی، آرمینیا اور مقدونیہ۔ یورپ کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ ان مظلوموں کو بھی ترکوں کے پنجہ سے آزاد کرائے۔ آرمینی قوم نہایت قدیم زمانہ سے ایشیا کوچک کے ان کوستانی علاقوں میں رہتی آئی تھی جو شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس سے بہت پہلے عیسائیت قبول کر لی تھی اور سب سے قدیم کلیسیا کے متبع تھی، جس کی بنا سینٹ گریگوری نے رکھی تھی۔ آرمینی کلیسیا یونانی کلیسیا سے اکثر باتوں میں مشابہ ہونے کے باوجود اپنی ایک مستقل اور جداگانہ ہستی رکھتا ہے۔ اس کا پیشوا کیتھولکس کہلاتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ قوم زمانہ قدیم سے آباد ہے اور اس کا ایک مستقل کلیسا بھی ہے۔ جہاں تک جغرافی رقبہ کا تعلق ہے، اس کے حدود مستقل اور متعین نہیں۔ یہ قوم جن علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ بحیرہ کاسپین، بحر اسود، کوہ کاف اور کردستان سے گھرے ہوئے ہیں اور روس، ترکی اور ایران کی سلطنتوں میں تقسیم ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں آرمینیوں کی حالت ابتدائی سے اچھی تھی، تجارت ان کا خاص پیشہ تھا اور اس حیثیت سے وہ قسطنطنیہ اور سلطنت کے تمام دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پیشہ میں یہاں تک فروغ حاصل کیا کہ مشرقی ادنا کے تجارتی قوموں میں وہ یونانی اور یہودیوں کے مد مقابل ہو گئے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب مغربی تہذیب و تمدن نے سلطنت عثمانیہ میں بار پانا شروع کیا تو آرمینی بھی جدید خیالات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم میں تعلیم پھیلانے کی غرض سے یورپ کے جدید نظام تعلیم کے مطابق مدرسے قائم کرنے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد وہ اپنی ہمسایہ قوموں سے تعلیم میں آگے بڑھ گئے۔ تعلیم کی ترقی کے ساتھ سیاسی خیالات بھی پھیلنا شروع ہوئے اور ریاست ہائے بلکان کی مثالیں دیکھ کر آرمینیوں میں بھی حصول آزادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن اس راہ میں سب سے بڑی دقت ان کو یہ تھی کہ کوئی متعین علاقہ ایسا نہ تھا جس میں آرمینیوں کی اکثریت ہو۔ علاوہ بر تمام آرمینی سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی بھی نہ تھے، ان میں سے کچھ روس اور کچھ ایران کے سلطنت میں آباد تھے، اکثر جو تقریباً 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی 6 ولایتوں سیویس، بیتلس، ارض روم، خارپت، ویار بکرا اور وان میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کسی ولایت میں ان کی تعداد وہاں کے دوسرے باشندوں یعنی ترک، یونانی اور کرد سے زیادہ نہ تھی۔ سن 1863 میں باب علی نے ایک آرمینی دستور عطا کیا تھا جس کی روح سے آرمینیوں کی تمام ملکی اور مذہبی معاملات ایک قومی مجلس عامہ کو تفویض کر دیے گئے تھے۔ اس مجلس کا صدر آرمینی کلیسا کا پیشوا تھا اور اس کے متحد جو چھوٹی مجلسیں تھیں جن میں علیحدہ ملکی اور مذہبی امور طے ہوتے تھے۔
سلطان عبدالحمید ثانی کی تخت نشینی کے وقت آرمینیوں کی حال پہلے سے بہتر تھی، لیکن روس اور ترکی کی جانب سن 1877 سے 1878 کے بعد ہی مسئلہ آرمینیا پیدا کر دیا گیا تھا، اور سب سے پہلے معاہدہ سان اسٹیفانوس میں روس نے باب علی سے یہ وعدہ لیا کہ جن صوبوں میں آرمینی آباد ہیں ان میں اصلاحات جاری کر دی جائے گی، اور انہیں کردوں اور چرکسوں کے دست بردے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پھر جب معاہدہ سان اسٹیفانوس کی منسوخی کے بعد 13 جولائی 1878 کو صلح نامہ برلن میں مرتب ہوا تو باب علی نے یہی وعدہ تمام دولے عظمیٰ سے کیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔